السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، آج بتاریخ 11 نومبر سن 2020 عیسوی فیس بک لائیو کے ذریعے آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع ملا، اور آج کے اس مجلس میں بہت ہی مختصر گفتگو ہوگی انشاءاللہ، لیکن بہت مفید۔ میرے دوستو، آج مسلمانوں کے اندر جس قسم کی گمراہی ہے، یا اس طرح سے آپ کہہ لیں کہ بہت سارے شرکیہ افعال، شرکیہ اعمال کیے جا رہے ہیں یا کیے جاتے ہیں، بدعتیں بہت مضبوطی سے اپنی جگہ بنا چکی ہیں، تو ایسے وقت میں ایک سوال آتا ہے لوگوں کے ذہن و دماغ میں کہ اگر کوئی آدمی یہ شرکیہ اعمال یا شرکیہ افعال جیسے ذبح کرنا ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے نام پہ ذبح کیا جائے، یا نظر و نیاز ہے جو غیر اللہ کے لیے کی جائے، غیر اللہ کے لیے نظر مانی جائے، یعنی ایک آدمی اگر وہ جہالت کی وجہ سے کرتا ہے تو کیا اسے معذور سمجھا جائے گا؟ یعنی یہ سمجھا جائے کہ وہ آدمی معذور ہے، یعنی اس کے پاس عذر ہے، اسے پتہ نہیں ہے نا؟ تو کیا ایسا سمجھا جائے گا اس کو؟ سن رہے ہیں نا؟ میرے دوستو، میں اسی کے بارے میں تھوڑی بات کروں گا، اور شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ، جو بہت ہی بڑے عالم اور سعودی عرب کے مفتی تھے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اس سلسلے میں شیخ کا ایک فتویٰ نقل کرنا چاہتا ہوں اور اسی پہ اپنی بات ختم کر دوں گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ بات بہت اہم ہے میرے دوستو۔ آج کے جو حالات ہیں، ان حالات کے پیش نظر ہمیں انہیں ان باتوں کو بڑے دھیان سے سننے کی ضرورت ہے، اور اسے شیئر کریں آپ جو ہمارے ساتھی جڑے ہیں۔ آج کل تو ایسے بھی افسوس ہے کہ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، یا لوگ جڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ جو ایک شوق تھا کچھ دنوں پہلے لوگوں میں، وہ آج دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دینی باتیں سنتے سنتے، قرآن حدیث کی باتیں لوگ شاید تھک چکے ہوں، یا اور کوئی ریزن ہو، اللہ تعالیٰ بہرحال ہدایت دے۔ تو میرے دوستو، اس مسئلے میں کہ اگر کوئی مسلمان شرکیہ فعل مثلا ذبح یا نظر غیر اللہ کے لیے جہالت کی وجہ سے کرتا ہے، تو اسے معذور سمجھا جائے گا؟ نہیں سمجھا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں شیخ کا جواب یہ تھا کہ اس مسئلے کی دو شکلیں ہیں، دو صورتیں ہیں اس کی۔ ایک شکل ایسی ہے کہ جس میں جہالت کی وجہ سے اسے معذور سمجھا جائے گا، اور دوسری شکل میں اسے جہالت کی بنا پر معذور نہیں سمجھا جائے گا۔ اور اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ جس نے یہ شرکیہ فعل کیا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، شرکیہ عمل جو اس نے کیا ہے، اگر وہ مسلمان ہے اور اس نے اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کیا ہے، غیر اللہ کی عبادت کی ہے، تب تو اسے معذور نہیں سمجھا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ اس نے تقصیر سے کام لیا ہے، اس نے کمی کی ہے، یہ اس کی کمی ہے،
کسی سے اس نے مسئلہ دریافت نہیں کیا اور اپنا دین سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے اسے اپنے دین سے غفلت اور اعراض کی وجہ سے، جو اس کے اندر غفلت پائی گئی کہ اس نے دین کو سمجھنا نہیں چاہا، اس کے بارے میں اس نے کوشش نہیں کی، صحیح مسئلہ کیا ہے اس کی کھوج میں نہیں لگا، اس کی تلاش میں نہیں لگا، ہے نا؟ تو اپنے اس دین سے غفلت اور اعراض کی وجہ سے غیر اللہ جیسے مردوں، درختوں، پتھروں، بتوں وغیرہ کی عبادت و پرستش کے سلسلے میں اسے معذور نہیں سمجھا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین کفروا اما انذروا معرضون، اور جن لوگوں نے اس روز قیامت کا انکار کر دیا ہے جس سے وہ ڈرائے گئے ہیں، انہوں نے قبول حق سے منہ موڑ لیا ہے، سمجھ رہے نا؟ حق بات نہیں قبول کیا ان لوگوں نے، تو یہاں معذور نہیں سمجھا جائے گا ایسے آدمی کو۔ معذور کا مطلب یعنی اس کے پاس ایک عذر ہے نا، کہ بھئی اسے پتہ نہیں تھا، اس نے ایسا کیا، جاہل ہے، جہالت کی وجہ سے غیر اللہ کی پوجا کی، اس نے مردوں کو پوجا، پتھروں کو پوجا، درختوں کو پوجا، سمجھ رہے ہیں، مزاروں پہ جا کر سجدہ کیا، تو اسے معذور مان لیا جائے گا۔ اسے پتہ نہیں تھا، بیچارہ کچھ نہیں جانتا تھا، وہ معذور نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ اس نے کوشش نہیں کی، مسئلہ نہیں سمجھنا چاہا، وہ دین کو سیکھنا نہیں چاہا، یہ اس کی کمی ہے۔ اور اس لیے بھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے اپنی ماں کی مغفرت کی اجازت مانگی، آپ دیکھیے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی مغفرت کی اجازت مانگی تھی اللہ سے، چونکہ وہ جاہلیت میں انتقال کر گئی تھیں، جاہلیت کا زمانہ تھا، عہد جاہلیت میں انتقال کر گئیں، تو اللہ نے ان کو ماں کے استغفار کی اجازت نہیں دی۔ کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ وہ اپنی صنم پرست قوم کے دین پر مری تھی، بت پرست قوم کے دین پر مری تھی۔ اسلام کا زمانہ تو انہیں نہیں ملا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا جو انتقال ہوا کس دین پر تھی؟ وہ اپنی قوم کے دین پر، جو مکہ کے لوگ تھے جس دین کو مانتے تھے، بت پرستی عام تھی، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اسی دین پر تھیں وہ، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت نہیں دی گئی، سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ قرآن میں بھی ہے اور عام حکم ہے سارے لوگوں کے لیے کہ آپ مشرکوں کے لیے جن کی شرک پر موت ہوتی ہو، ہے نا، ان کے لیے استغفار نہیں کر سکتے، ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے جو آپ سے اپنے باپ کے بارے میں سوال کیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے۔ جس نے پوچھا تھا کہ میرا باپ کہاں ہے، تو آپ نے فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کے چہرے پر میں ناگواری کا اثر دیکھا کہ ان کو شاید کچھ اچھا نہیں لگا، ہے نا، تو فرمایا کہ میرا باپ اور تیرا باپ دونوں جہنم میں ہیں۔ کس نے کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان ابی و اباک فی النار، میرا باپ بھی جہنم میں ہے، تیرا باپ بھی جہنم میں ہے۔ آپ نے ایسا اس لیے فرمایا کیونکہ اس شخص کی موت شرک اور غیر اللہ کی عبادت کی حالت میں ہوئی تھی، ہے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہوا کب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی۔ اس وقت کون سا دین تھا مکہ میں؟ معلوم ہے آپ کو، لوگ شرک کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، ہے نا، ہر قبیلے میں بت رکھے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس سائل کا جس نے سوال کیا تھا، اس کے باپ کی وفات جو ہوئی تھی وہ شرک پہ ہوئی تھی، شرک کی حالت میں غیر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے،
تو آپ نے فرمایا جہنم میں. ان کو تھوڑا برا لگا تو آپ نے کہا میرا باپ بھی جہنم میں، کیونکہ وہ بھی جو ہے اسی قوم، اپنے قوم کے دین پر تھے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس شخص کی موت شرک اور غیر اللہ کی عبادت کی حالت میں ہوئی. شیخ صاحب فرماتے ہیں پھر اس شخص کا کیا حشر ہوگا جو مسلمان کہلائے جانے کے باوجود، جو مسلمان کہلائے جانے کے باوجود بدوی کو پوجتا ہے، یا حضرت حسین کی پرستش کرتا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی کی پوجا کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت علی کی عبادت کرتا ہے، یا ان کے علاوہ دوسروں کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو کچھ نام انہوں نے ذکر کیا شیخ نے، اور آپ دیکھ لیں حالات اپنے ملکوں کی، چاہے وہ کچوچا ہو، اجمیر ہو، سمجھ رہے ہیں نا، اور دوسری جگہیں جہاں پہ بڑے بڑے مزار ہیں، اور جہاں جا کر کے ایک مسلمان جو ہے شرکیہ اعمال کرتا ہے، وہاں جا کر کے ان کی پوجا، ان کی عبادت کرتا ہے، پوجتا ہے، سجدہ کرتا ہے. تو جس کی بھی پوجا ہو رہی ہو غیر اللہ کے علاوہ، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان کا کیا حشر ہوگا. اور اللہ نے واضح لفظ میں فرما دیا قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مشرک کو نہیں معاف کرے گا، دوسرے گنہگاروں کو، ایک زناکار کو، چور کو، شرابی کو، کبابی کو، جواڑی کو، سود خور کو، اگر اللہ چاہے گا، اللہ نے فرمایا قرآن میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کرنے والے کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش سکتا ہے. وہ اللہ رب العالمین کی مشیت پر ہے، یعنی گنجائش ہے، وہاں ایک آپشن موجود ہے کہ آدمی نے شرک نہیں کیا اپنی زندگی میں، توحید پر تھا، لیکن وہ کچھ نے بڑے گناہ کیے، تو اللہ کی دریا رحمت جوش میں آئے گی تو معاف کر دے گا، یہ اللہ کی مشیت پر ہے. سمجھ رہے ہیں نا. لیکن اگر شرک پہ مر رہا ہے، شرک پہ اس کی موت ہوئی ہے، مزاروں کا چکر لگاتا تھا اپنی زندگی میں، حق بات کہنے والوں کو گالی دیتا تھا، وہاں بڑا لہا بڑا بولتا تھا، سمجھ گئے، اور شرک پہ اس کی موت ہو گئی، تو اس کے بخشش کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی. سمجھ رہے ہیں نا. یہ واضح اللہ نے فرما دیا قرآن میں، نو چانس، کوئی چانس، کوئی امید نہیں. اور آج اکثریت ایسی ہے مسلمانوں کی میرے دوستو جو اس طرح سے کر رہے ہیں، تو یہ کہہ کر کے نکل جائیں گے کہ ہم جاہل تھے، ہم کو نہیں پتا تھا، ہم نہیں سمجھتے تھے کہ یہاں جا کے ان کی مزاروں پہ جانا چاہیے، یا اس طرح سے اللہ کے علاوہ چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش کرنی چاہیے، ان کے نام کا مرغا کاٹنا چاہیے، ان کے نام کی نظر ماننی چاہیے، جانور ذبح کرنا چاہیے بڑے بڑے درگاہوں پر. نہیں پتا تھا ان کو، تو یہ معذور نہیں سمجھے جائیں گے، یعنی یہ ان کی دلیل اور حجت کام نہیں کرے گی وہاں. شیخ صاحب لکھتے ہیں پس یہ اور ان جیسے دوسرے لوگ بدرجہ اولا معذور نہیں سمجھے جائیں گے جو یہ حرکتیں لوگ کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا. اس لیے کہ مسلمانوں کے بیچ رہنے کے باوجود، جبکہ ان کے سامنے قرآن اور ان کے پاس حدیث رسول موجود ہیں، لیکن ان تمام چیزوں سے اعراض کرتے ہوئے وہ شرک اکبر کے مرتکب ہو گئے. سب کچھ موجود ہے، علماء انہیں بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، اور باتیں دین کی پہنچا رہے ہیں ان تک. اور آج کے زمانے میں تو بہت آسان ہے، اگر کوئی آدمی حق کی تلاش میں لگے تو بہت آسان ہے. بہت سارے ذرائع ہیں دین سیکھنے کے، اور صحیح اہل سنت والجماعت جو حقیقت میں اہل سنت والجماعت علماء ہیں، الحمدللہ ایک بڑی تعداد موجود ہے، ان کی خدمات بھی ہیں. تو شیخ نے کہا کہ ان کے سامنے قرآن موجود، قرآن سنایا جا رہا، حدیث موجود، لیکن انہوں نے اعراض کیا ان سے، اور اعراض کرتے ہوئے انہوں نے شرک کیا، شرک اکبر کے مرتکب ہو گئے. تو ان کو معذور نہیں سمجھا جائے گا کہ ان کے پاس کوئی عذر تھی، جاہل تھے، جہالت تھی، نہیں جانتے تھے اس لیے غیر اللہ کو پوج لیا. بالکل نہیں. سمجھنا، یہ پہلی شکل ہے. مسئلے کا دوسرا رخ یہ ہے، دوسری شکل جو بتایا انہوں نے یہاں، کہ ایسا شخص جہالت کی بنا پر معذور سمجھا جائے گا
یعنی اس کا عذر قابل قبول ہوگا کہ واقعی میں وہ جاہل تھا جس کی نشو و نما اسلام سے دور دراز دنیا کے کسی گوشے میں ہوئی ہو یا اس شخص تک اللہ کا پیغام ہی نہ پہنچا ہو. یعنی ایک آدمی ایسا تھا دنیا میں جہاں اسے کیا ہے اسلام نہیں پہنچا، اس تک اللہ کا پیغام اس آدمی تک نہیں پہنچا، یا اس نے ایسا زمانہ پایا جس میں شریعت کا نزول اور وحی کی آمد منقطع ہو گئی تھی، جسے اہل فترہ سے موسوم کیا گیا ہے. تو اس قسم کے لوگ اس بنا پر جہالت سے معذور تصور کیے جائیں گے. اس آدمی تک دین ہی جب نہیں پہنچا ہے نا، اسلام ہی نہیں پہنچا وہاں تک، تو ایسے لوگ معذور سمجھے جائیں گے اور ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. دیکھیے غور کیجیے، ہاں ایسے لوگوں کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، سمجھ رہے ہیں نا. اور صحیح قول کے مطابق قیامت کے دن یہ لوگ امتحان لیے جائیں گے، ان کا امتحان ہوگا قیامت کے دن. جن لوگوں تک دین نہیں پہنچا، اسلام نہیں پہنچا، ایسی جگہ تھے دور دراز جگہوں پر کہ وہاں تک جو ہے اللہ کا پیغام نہیں پہنچ پایا تھا، تو قیامت کے دن ایسے لوگوں سے امتحان لیا جائے گا. وہ کچھ چیزوں کا حکم دیے جائیں گے اللہ کی طرف سے، اگر وہ تسلیم کر لیں گے تو دخول جنت کے مستحق ہوں گے، جنت میں جائیں گے، اور اگر نافرمانی کریں گے تو جہنم میں داخل ہوں گے. اللہ کے اس فرمان کے مطابق وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، سورہ اسراء کی آیت نمبر 15. اللہ نے فرمایا کہ ہم جب تک اپنا رسول نہیں بھیجتے ہیں کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے ہیں. یعنی اگر کسی قوم میں رسول نہیں پہنچا یا اس قوم تک رسول کی بات نہیں پہنچی، اللہ کا پیغام نہیں پہنچا، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم ایسے لوگوں کو عذاب نہیں دیتے ہیں. سمجھے نا. اور اس سلسلے میں کہہ رہے ہیں، شیخ نے لکھا ہے کہ اس سلسلے میں مروی صحیح حدیثوں سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے طریق الہجرتین، کے اخیر میں اس طرح سے مکلفین کے طبقات کے ضمن میں تفصیلی گفتگو کی ہے. شیخ نے لکھا کہ اس کا مطالعہ کریں تو بڑا فائدہ ہوگا. بہرحال جو لوگ پڑھ سکتے ہیں علامہ ابن قیم کی مشہور کتاب طریق الہجرتین، تو وہاں اس مسئلے پر، اس موضوع پر انہوں نے تفصیلی گفتگو کی ہے. تو میرے دوستو، یہ مختصر وقت میں اور مختصر درس میں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ کون شخص جہالت کی بنا پر معذور سمجھا جائے گا اور کون معذور نہیں سمجھا جائے گا. سمجھ رہے ہیں نا. مجھے امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی اور بات آپ سمجھ گئے ہوں گے. سمجھ رہے ہیں نا. بس میں یہی عرض کروں گا اپنے ان بھائیوں سے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، جو شرک میں ملوث ہیں یا شرکیہ اعمال کرتے ہیں، وہ اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی چاہیں. انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا. سچی توبہ ہونی چاہیے، خالص توبہ ہونی چاہیے، اور دوبارہ پھر اس عمل کے قریب نہ جائیں. زندگی بڑی مختصر ہے میرے دوستو. اسلام جیسی نعمت، اسلام جیسی دولت جسے ملے، اور اس نعمت کو پا کر کے اگر آدمی جنت کا مستحق نہ بن پائے تو میرے خیال سے اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کو شرک سے بچائے، بدعت سے بچائے، اور صراط مستقیم پر صحیح طریقے پر جو ہے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہمارے مسلمان بھائی شرک و بدعت میں ملوث ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور انہیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.